آزادی نسواں کے عنوان پر عورت کی تذلیل کرنے والی یہ مادر پدر آزاد بے غیرت بے حیا انٹیاں جو عورت کو رسوا کرنا چاہتی ہیں، اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے، اسلام نے جو عزت عورت کو دی ہے، وہ کسی مذہب کے اندر نہیں۔ اسلام نے عورت کو شہزادی بنایا ہے، گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ وہ بیوی ہے تو خامند اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، وہ بیٹی ہے تو باپ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، وہ ماں ہے تو اولاد اس کی ضرورت کو پورا کرے گی، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ بیٹی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے دونوں کی تربیت کر کے ان کی شادی کر دی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، شان دی ہے۔ اسلام عورت کو عظمت دیتا ہے۔ یہ مادر پدر آزاد دجالی پیروکار، یہ انٹیاں، یہ موم بتی مافیات، یہ عورت کو سرے بازار رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عورت کو لادینی بے حیائی کے اس راستے پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں جہاں سے عورت بے راہ روی کا شکار ہو جائے، عورت بے غیرتی اور بے حیائی کی راستوں پر چل پڑے۔ آج عورتوں کو اشتہاروں کی زینت بنایا جاتا ہے، کوئی کاروبار پرموٹ کرنا ہے، عورت کی تصویریں لگاتے ہیں۔ عورت تو گھر کی ملکہ تھی، اس کو تو شریعت نے پردے کا حکم دیا تھا، وہ تو اسلام اور قرآن کی تابعداری کرتے ہوئے زندگی گزارتی۔ لیکن یہ مادر پدر آزاد انٹیوں نے عورتوں کو آزادی نسواں کے نام پر گھر سے باہر نکالنے کی مذموم سازش کی ہے۔ وہ گھر میں اپنے والد کی خدمت نہیں کرے گی، اپنے خامن کی خدمت نہیں کرے گی، لیکن وہ ہوٹل پر ویٹر بن کر دولت کما رہی ہے، مال کمانے کے لیے ہر ایک کی بری نظروں کا نشانہ بنتی ہے۔ وہ جہازوں کے اندر ایئر ہوسٹس بن کر گندی نظروں کا نشانہ بنتی ہیں۔ آج کل بسوں کے اندر بھی ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے، دکانوں میں بازاروں میں ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ عورت کو آزادی نہیں، یہ عورت کو سرے بازار رسوا کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے وہ عورتیں، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو اسلام کو مانتی ہیں، جو قرآن کو مانتی ہیں، وہ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک، اپنی بیویوں سے، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیٹیوں سے، مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، بڑی چادر میں ڈھانپ کر باہر نکلیں، پردہ کر کے نکلیں۔ آج اس پردے کو چھین کر، آج تو یہ میڈیا، یہ دجالی میڈیا اسلام کا، پردے کا اتنا دشمن ہو چکا کہ آزاد کشمیر کے اندر وزیر تعلیم نے کالج اور یونیورسٹیز کے اندر طالبات پر حجاب کو لازم کر دیا۔ اس پر جیو نیوز کی بے غیرت اینکر پرسن جو الٹے اور سیدھے سوالات کر رہی تھی، یہ سارے کے سارے دجال کے آلے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اے میری بہنوں، اے بیٹیوں، اے امت کی ماں، امت کی بیٹیوں، اس دجالی چینلوں کو مت دیکھو، اسلام کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، نبی مکرم کو دیکھو، اماں عائشہ صدیقہ کو دیکھو، اماں فاطمہ الزہرا کو دیکھو، اماں خدیجہ الکبریٰ کو دیکھو۔ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑے پر ساری زندگی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ جب انتقال ہوا، انتقال سے پہلے فرمایا علی میرے کپڑے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرا کفن ہے اس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اس لیے میرا جنازہ رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں اٹھانا ہے۔ تو آپ حضرت فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، حضرت عائشہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں، حضرت خدیجہ کو، ام کلثوم کو، رقیہ کو، بنات رسول کو، ازواج رسول کو اپنا آپ مینارہ بنائیں، ان کی تقریر کریں۔ اللہ کی قسم جو ان کی تقریر میں جو عزت آپ کو دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، وہ اس دجالی نقش قدم پر چلتے ہوئے نہیں مل سکتی۔ یا عورتوں کا ریپ ہوتا ہے، عورتوں کی عزتیں سرعام تراج کی جاتی ہیں، ان کی عصمت دری کی جاتی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، کس وجہ سے کہ عورت کو مادر پدر آزاد کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے، وہ پردے سے دور ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو پردے میں لپیٹ کر رکھے گی، اپنے چہرے پر نقاب ڈالے گی، کسی ظالم کی، کسی گندے انسان کی نظر، کسی بھیڑیے اور درندے کی نظر اس پر نہیں پڑے گی، اس کی
عزت محفوظ رہے گی، لیکن جب وہ اپنے آپ کو کھول کر پھرے گی سارے اس کو دیکھیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کیلے پر چھلکا ہوتا ہے تو وہ کیلا اس پر مکھی نہیں بیٹھتی، جب چھلکا اتار کر رکھے ہر طرح کی گندی مندی جو مکھی بھی ہوتی ہے آ کر اس پر بیٹھتی ہے۔ یہی مثال عورت کی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے گی تو اس پر کوئی گندی نظر نہیں ڈالے گا، اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ اگر اپنے آپ کو کھول کر رکھے گی، ہر کتا، ہر خنزیر، ہر گندی نظر والا اس پر اپنی نظر ڈالے گا۔ تو اس لیے ایک عورت کا چہرہ جو ہے یہ ہیرے کی مانند ہوتا ہے، ہیرے کی مانند، اور ہیرے والا جو ہوتا ہے وہ اپنا ہیرا ہر ایک کو نہیں دکھاتا کہ اس پر گندی نظر پڑ جاتی ہے اور اس کی چمک ختم ہوتی ہے طرح طرح کی نظریں پڑنے سے۔ تو عورت کے چہرے کو ہیرے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب عورت کے چہرے پر گندی نظریں پڑتی ہیں تو عورت کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں آپ کو خوبصورت، حسین اور جمیل رکھنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں، دجال کے نقش قدم پر مت چلیں، ان دجالی انٹیوں کو لات ماریں، ان کے منہ پر تھوک دیں، ان کی مت مانیں، اسلام کی مانیں، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی، آخرت کے اندر بھی کامیابی۔